پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تھوڑا اور جو ہے محنت کیجئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو ہم سب تھوڑے لمحات کے لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ شادی کے حسین لمحات سے بھی اس محفل کا تعلق ہے۔ تو دنیا میں بے شمار شادیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں اور صبح قیامت ہوتی رہیں گی۔ مختصر سے وقت میں آج اس ذات ذی عظمت کے والد محترم اور والدہ محترمہ کی شادی کا ایک واقعہ اور سرکار غوث اعظم کے ماں باپ کی شادی کا ایک واقعہ اور ایک یا دو کرامت سرکار غوث اعظم کی سنتے ہیں، انشاءاللہ پھر بات بالکل ختم۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اس کو خدا کہتے ہیں، اور جس کے صدقے میں ساری کائنات پیدا ہوئی ہے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اس کا ذاتی نام اللہ، جس کے صدقے میں ساری کائنات پیدا ہوا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا میں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، اور جب مصطفیٰ کا نور پیدا ہوا تو اس نور کے پیدائش کے بعد میں اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب ایک ہی کلمہ کہتے رہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا کہتے رہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو فدخل الجنہ، تو وہ جنت میں جانے کا حقدار ہو گیا۔ تو اس جذبہ شوق کے ساتھ کہ ہم بھی جنت میں جانے کی تیاری کریں، اور کسی کو کیا معلوم کہ کس کا کلمہ کون سی بولی آخری ہو، کوئی گاتے گاتے مرتا ہے، کوئی شراب پیتے پیتے مرتا ہے، کوئی ناچتے ناچتے مرتا ہے، کوئی گاڑی دوڑاتے دوڑاتے مرتا ہے۔ لیکن اگر نبی کا دیوانہ جا رہا ہے دنیا سے تو جاتے وقت اگر کسی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ بن جائے تو آقا ارشاد فرماتے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب کسی کو کیا معلوم کہ ہمارے لفظ جو زبانوں سے نکلتے ہیں وہ یا آخری ہیں یا نہیں۔ ہر سانس جب آئے تو ہم سوچے کہ ہر سانس آخری، جو رات آئے اس رات کے لیے سوچے کہ یہ رات آخری، جو دن آئے اس دن کو سوچے یہ دن آخری۔ تو سارے نبیوں نے ایک ہی کلمہ کہا لا الہ الا اللہ، لیکن کسی نبی نے یا کسی رسول نے یہ نہیں کہا جو مصطفیٰ نے کہا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کیا کہا؟ ہر نبی کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی، سب کہتے رہے، لیکن آمنہ کے لال جب زمین پہ تشریف لائے تو آپ اس کلمے کے ساتھ ایک حسین کلمے کا استعمال اور کرتے ہیں، اور وہ کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اے لوگوں میں گواہی دیتا ہوں، اے آدم آپ نے گواہی کیوں نہ دی، اے نوح آپ نے گواہی کیوں نہ دی، اے ذوالکفل آپ
آپ نے گواہی کیوں نہ دی؟ اے عیسیٰ موسیٰ آپ نے گواہی کیوں نہ دی؟ اے یوسف آپ نے گواہی کیوں نہ دی؟ اے دانیال آپ نے گواہی کیوں نہ دی؟ اے داؤد آپ نے گواہی کیوں نہ دی؟ اے سلیمان آپ نے گواہی کیوں نہ دی؟ تو کہتے ہیں گواہی وہی دیتا ہے جس نے دیکھا ہو، ہم نے دیکھا نہیں ہے، وہ آمنہ کا لاڑ ہے جس نے خدا کو دیکھا بھی ہے، خدا کو پہچانا بھی ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے گواہی دی۔ اسی وجہ سے جب اور نبی آئے تو انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، دوسرے نبی کے دور میں انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، تیسرے نبی کا دور آیا انہوں نے کہا اللہ ایک ہے۔ ان کی امت نے کہا آپ نے دیکھا، کہا نہیں سنا ہے۔ اور امت کے لوگوں نے جب اپنے نبیوں سے کہا آپ یہ کہتے ہو رب ایک ہے تو آپ نے رب کو دیکھا؟ تو کہتے ہیں نہیں نہیں میں نے سنا ہے۔ لیکن آمنہ کے لال نے جب یہ کہا رب ایک ہے تو لوگوں نے کہا آپ نے دیکھا؟ تو آمنہ کے لال کہتے ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے۔ جبھی تو مصطفیٰ جان رحمت کہ اس نورانی دیدار کو دیکھ کر دنیا کے لوگ یہ کہتے رہے ان کو غیب کی خبر نہیں، مگر بریلی شریف کے نوری چٹائی پر بیٹھ کر محبت کی شان بولتے ہیں، سنیت کی جان بولتے ہیں، صاحب کنز ایمان بولتے ہیں، امام احمد رضا خان بولتے ہیں۔ اے میرے آقا آپ کے دیدار کا عالم تو یہ ہے کہ آپ نے رب کو کس طرح دیکھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہوا بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں کروڑ۔ امام اہل سنت کہتے ہیں آقا آپ کے دیدار کا عالم تو یہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں کروڑ۔